بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسلام کے ہم جانتے ہیں کہ 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا کلمہ گواہی دینا، 2 گواہیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے رمضان کے روزے، اور 5واں رکن ہے حج. جو لفظ معنی ہے وہ تو ہے ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا. تو حج اصطلاح کے طور پہ جب ہم استعمال کرتے ہیں، ایک شرعی اصطلاح ہے، ٹرم ہے. جس طرح نماز ہے ایک اصطلاح ہے، روزہ جب ہم کہتے ہیں تو ایک شرعی اصطلاح ہے، ایک مسلمان سمجھ لیتا ہے کہ روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. تو اسی طرح حج کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے اللہ کے گھر کا کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر حاضر ہونے کے لیے مخصوص دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں. اور اگر اللہ کے گھر سال کے کسی بھی حصے میں آدمی حاضر ہوتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت اور کچھ اعمال وہاں ادا کرنے کے لیے، تو وہ ہے عمرہ. وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت ہے، لیکن سال کے کسی بھی وقت میں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے اور حج اکبر ہے. عموماً ہمارے ہاں عوام میں جو مشہور ہو جاتی ہیں چیزیں، تو ان کے مطابق تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جمعے کو جو حج آئے وہ حج اکبر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے. حج اصغر عمرہ ہے، چھوٹا حج، وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لوگوں پہ کہ وہ اپنے بندوں کے قریب ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے. جس وقت کو چاہے اسے پکارے، اس سے مانگے، اس سے ملاقات کرے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ اس کا جو بھی بندہ جب بھی اس سے بات کرنا چاہے، اس سے ملنا چاہے، اس کے ہاں حاضری دینا چاہے، تو وہ ہر وقت اللہ کے ہاں حاضر ہو سکتا ہے، اللہ سے مل سکتا ہے، اس سے مانگ سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے کہ نماز حقیقت میں ایک حاضری ہے اللہ کے ہاں، کہ بندہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے جب چاہے. نفل پڑھنا چاہے تو اس کے ذریعے جب چاہے حاضر ہو جائے، اور فرض کا وقت اللہ نے خاص مقرر کر دیا دن میں 5 مرتبہ. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مکہ میں اپنا گھر قرار دے دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بندہ سفر کر کے اللہ کے گھر آئے، کہ اپنے گھر سے نکلے اور پوری دنیا کے لوگ سفر کر کے یہاں اللہ کے گھر آئے. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت آدم نے اس کی سب سے پہلے تعمیر کی. بہرحال ابھی اس وقت جو ہمارے سامنے ہے اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی. اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی کو، چھوٹے بچے اسماعیل کو یہاں چھوڑا، اور وہاں پھر جب
یہ شہر آباد ہوا، یہاں حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، تو پھر اسی شہر میں اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ وہ ہر طرف سے اللہ کے اس گھر میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ کے وقت سے جب انہوں نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا تو اس وقت سے حج شروع ہے، اور حج کا آج جو طریقہ ہے یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے بتایا تھا۔ آج بھی جو ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو عمرے میں طواف ہے، سعی ہے، اور حج کے لیے مخصوص جو اعمال ہیں جن کا گزشتہ ہفتہ میں نے پورا جو طریقہ ہے، تو یہ حضرت ابراہیم نے بتایا تھا اللہ کے حکم سے، اور حضرت ابراہیم کے دور سے یہ شروع ہے۔ البتہ اس وقت صرف عرب کے لوگ جو مکہ کے ارد گرد جزیرت العرب کے لوگ تھے تو وہی حج کرنے آتے تھے، ظاہر ہے باقی دنیا تو نہیں آ سکتی تھی، تو اسی علاقے کے لوگ حج کرنے آ رہے تھے، اور اسی وقت سے حج شروع ہوا۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جو باقی ساری عبادات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی جو حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ سارے حج کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں حج کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ سے ملنا، اللہ کے حضور حاضری دینا۔ تو حج اتنی بڑی اللہ کے ہاں حاضری ہے کہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر جا رہا ہے، اپنے رب کے گھر جا رہا ہے وہاں حاضر ہونے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ کی یاد ہے نماز، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو حج تو اتنی بڑی اللہ کی یاد ہے کہ نماز کی میں تو آدمی اپنا جو کام کر رہا ہے وہ چھوڑ کر یا گھر سے نکلتا ہے، دکان سے نکلتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو حج میں تو بندہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر یا سینکڑوں کلومیٹر سفر کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر۔ تو گویا کہ نماز کے جو مقاصد ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ بھی حج کے اندر آ گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے، تو حج بھی مال کے خرچ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس میں جسمانی جو مشقت ہے، جسمانی طور پہ آدمی سفر کرتا ہے، تھکتا ہے، تو ساتھ مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور روزے کی جو حکمت ہے وہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے کچھ چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتا ہے، کہ مثلا کھانا پینا اس پہ پابندی لگ گئی ہے، جو چیزیں حلال ہیں عام حالات میں ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرا بندہ جب کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، صرف میں دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت میرے قانون کی پابندی کرتا ہے یا نہیں۔ مثلا روزے کی حالت میں روزہ رکھنے والا اگر چھپ کر کھانا پینا چاہے بندوں سے تو وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صرف اللہ ہی ہے جو اس سے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی سخت پیاس اور بھوک میں کھاتا پیتا نہیں ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پختہ ایمان ہے اس بات پہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں لوگوں سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ جو مقصد ہے روزے کا، تقوی، اللہ
کہ قانون کی پابندی کرنا یہ سمجھ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک ساری دنیا سے میں چھپ سکتا ہوں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر بھی رکھ دیا ہے۔ حج کے اندر پابندیاں لگا دی ہیں اسی طرح کی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، اس طرح پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اگر شکار کی پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی میں شکار نہیں کرنا، تو حکمت کیا ہے اس میں؟ یہی کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، جبکہ کوئی اسے اور نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، تو کون ہے کہ جو اس کیفیت میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے روزے کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے حج ایسی عبادت ہے کہ جو ساری عبادتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، اور اسی لیے پھر اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ جتنی بڑی عبادت ہے، نماز 5 مرتبہ دن میں فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن حج جو استطاعت رکھتا ہو اس پہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر ایک اور چیز جو حج کے اندر رکھ دی گئی ہے، جو ان 5 ارکان کے اندر تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی ہے۔ قرآن آپ نے فرمایا کہ بذروۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ 5 ارکان کا ذکر آپ نے کر کے فرمایا کہ اور اسلام کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ کوہان اونٹ کی ہوتی ہے نا، جو سب سے اونچی ہوتی ہے اس کے جسم میں، تو گویا کہ جو سب سے سربلند کرنے والی چیز ہے اسلام کو، وہ جہاد ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جہاد کا ایک پہلو بھی ہے کہ آدمی اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر نکلتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حج جو ہے وہ جہاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عورتوں نے آپ سے پوچھا کہ مرد جہاد کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہے، اور وہ ہے حج۔ تو جہاد کا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے حج، جو ان ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ پھر جو حج کی اصل روح ہے، جو فلسفہ ہے، وہ ہے جو حج میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ تلبیہ جو آج بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہی حضرت ابراہیم کے دور سے پڑھا جا رہا ہے۔ جب حاضر ہو تیرے گھر حاضر ہو، کوئی ان الحمد والنعمت لک، کہ بے شک تعریفوں کا حقدار بھی تو ہے، نعمتیں ساری تیری عطا کرتا ہے، بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ جو ہے، یہ اعلان کہ لا شریک لک، یہ ہے حج کی اصل روح۔ اور اب آپ غور کریں کہ جو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا، وہ بھی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی شریک نہیں اور اللہ کا۔ تو یہی حج کے اندر اعلان کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے، مسلسل احرام کے حالت میں یہ
تلبیہ پڑھا جائے. اور توحید کی بنیاد ہی کیا ہے کہ حمد کا حقدار صرف اللہ ہے. اور کیوں اس کی عبادت ہونی چاہیے کہ نعمتیں ساری اس کی عطا کرتا ہے, کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی کوئی نعمتیں ہوں. جس نے کچھ دیا ہو انسان کو صرف اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ دیا ہے. نعمتیں ساری اس کی عطا کرتا ہے. تو یہ چیز بھی حج کی روح ہے, بنیادی تلبیہ. تو قریش جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے, تو جب وہ حج کرتے عمرہ کرتے تو یہی اعلان سب عرب بھی کرتے تھے کہ لا شریک لک. لیکن جب عربوں میں بت پرستی آ گئی اور یہ قبیلہ خزاع کا سردار لے کے آیا عمر بن لوحی, جب قبیلہ خزاع کا قبضہ ہو گیا مکہ پہ, تو بت وہ لے کر آیا تھا سب سے پہلے. تو بت پرستی جب شروع ہوئی اور ہر بت کو الہ کہا جاتا تھا, تو یہ سارے بہت سارے الہ بنا لیے انہوں نے. تو پھر ان کے لیے مسئلہ بنا کے اب ہم کہہ رہے ہیں لا شریک لک, تو شریک تو بنا لیا ہم نے, تو لا شریک لک کیسے کہیں پھر. تو اس کے لیے انہوں نے تلبیہ میں ایک اضافہ کر لیا, ترمیم کر دی اپنے عقیدے کے مطابق, کہ جب وہ کہتے ہیں لا شریک لک تو آخر میں لگا دیا انہوں نے الا شریکن تملکہ وما ملک, کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جو تیرا اپنا ہی ہے, تو ہی اس کا مالک ہے. یعنی اپنا ہی تیرا کو بندہ ہے, ایک بندہ ہے تیرا. تو یہ ترمیم انہوں نے کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا, اور 9 ذی الحجہ کا جو حج ہے وہ تو مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا. حضرت ابو بکر امیر حج تھے مسلمانوں کے, اور مشرک بھی کر رہے تھے, ان پہ پابندی نہیں لگی تھی. لیکن اسی حج میں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک کا حج نہیں کر سکتا. پابندی لگا دی ان پہ کہ یہ اللہ کے گھر کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں. اور یہ ترمیم پھر ختم کر دی. 10 ہجری کو جو حج ہوا تو اس میں ترمیم پہ آ گیا. تو یہ ترمیم انہوں نے کیوں کی تھی, یہ کیوں کہا کہ اللہ شریکن تملکہ وما ملک, کہ سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے اور اس کے ہر چیز کا بھی مالک ہے. کہ ہمیشہ جو شرک ہوا ہے حضرت نوح کی قوم میں ہو یا حضرت ہود کی قوم میں یا قریش میں جو ہوا, یا آج بھی مسلمانوں کے یہاں جو شرک ہوتا ہے, تو اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی اللہ کا کوئی شریک نہیں, لیکن جو اللہ کے اپنے بندے ہیں وہ تو پھر اللہ کہ اپنے بندوں ہی کو جو گزر چکے ہوتے ہیں انہی کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کے اپنے ہیں, یہ کوئی غیر تو نہیں ہے. تو قریش کے ہاں بھی جتنے بت تھے عربوں نے جو شریک ٹھہرائے ہوئے تھے, وہ سارے کون تھے کہ جن کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ سب اللہ نیک بندے گزرے ہیں. اندر بھی جس بت تھے ود اور سوا اور یعوز یعوق, تو جس کا سورہ نوح میں ذکر آیا, تو وہ بھی سارے وہ تھے جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. تو انہی کو اللہ کے شریک ٹھہرایا گیا. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں, لیکن اس کے جو اپنے ہی بندے ہیں خاص, تو
ان کو تو اس نے خود کے اختیارات دیے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، تو بس وہ ہیں، ان کے سوا کوئی شریک نہیں. تو یہ فلسفہ تھا ان کے شرک کا، جس کی وجہ سے انہوں نے تلبیہ میں یہ اضافہ کیا. تو پھر اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور تلبیہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، اور یہ ترمیم جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا کہ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت. یہ ایک جیسے کہتا ہے کہ ترانہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ حمد کا ترانہ ہے یہ تلبیہ، اور یہ اعلان ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ حج کی اصل روح ہے، اور یہ توحید کی بنیاد ہے. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ ہی یہ تشریح ہے اور یہ اعلان ہے. تو اس طرح حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں ساری عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے، اور جو مالی عبادت بھی ہے، اور یعنی جس میں جسمانی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر قص رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں وہ سارے پورے کر سکتا ہو، لیکن جسمانی طور پہ سفر کے قابل نہیں ہے، تو وہ اور کو اپنی جگہ حج بدل کے اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے اپنی جگہ کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے. عورت پہ بھی حج فرض ہے اگر وہ بھی مالی استطاعت رکھتی ہے. ہمارے یہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ مرد ہی اگر مال رکھتا ہے تو عورت کو بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت کی بہرحال اپنی شخصیت ہے، تو اگر تو مرد کروا رہا ہے حج اپنے مال سے تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اپنا مال ہے یا نہیں. تو اگر اس کے پاس بھی اپنا مال ہے اور جسمانی طور پہ استطاعت رکھتی ہے تو اس پہ بھی حج فرض ہوگا. تو ایک تو یہ حج کے یہ احکام تھے، جو حج کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے اس میں. دوسری عبادت جو اب آگے آ رہی ہے ہمارے قریب، اور جس کا حج کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ ہے قربانی. قربانی کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اپنے مال میں سے اللہ کے ہاں کوئی چیز پیش کرتا ہے. اور قربانی وہ عبادت ہے جو شروع سے حضرت آدم کے وقت سے شروع ہے. قرآن میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان ہوا ہے، حابیل اور قابیل کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. کہ جب انہوں نے، اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اعتراف کر کے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور بندہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے. تو آج ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے
تو یہ مطلب نہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے، قربانی تو میں نے کہا نا حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، لیکن قربانی کا جو فلسفہ، جو حکمت اس کے اندر کیا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم کی قربانی سے، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو گویا کہ محبوب ترین چیز ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے مانگ رہا ہے کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کریں، کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، جبکہ بیوی ان کی پانج ہو چکی تھی، اس حالت میں پھر حضرت اسحاق حضرت اسماعیل دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، تو بیٹے کو ذبح کرنے کا گویا کہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور باقاعدہ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری ہاتھ میں لے کر ذبح کرنے کے لیے تیار جب ہو گئے تو بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بس اتنا ہی ہم چاہتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک قربانی بھیجی کہ جو انہوں نے کی، تو جو ایک علامت بن گئی کس چیز کی، کہ بندہ گویا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہوئی ہیں، جو مال دیا ہوا ہے، اس کا وہ اعتراف کرے کہ یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، یہ نعمتیں سب میرے رب کی دی ہوئی ہیں، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ اس لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے قربانی کے اندر، تو وہ بھی کہ اللہم ھذا منک ولک، کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے، تیرا دیا ہوا مال ہے جس کو ہم تیرے ہی راستے میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو انسان کا امتحان ہے ایک بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے، اعتراف کرے کہ میں خود، میرا یہ جسم، میری جسمانی ساری نعمتیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں، یہ صلاحیتیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں، میرے اندر ظاہری باطنی ساری قوتیں صلاحیتیں یہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں، میں جن چیزوں سے اس کائنات کے اندر فائدہ اٹھا رہا ہوں وہ سب میرے رب کی عطا کرنا ہے، زمین جو اپنے خزانے اگڑی یہ میرے رب کے حکم سے ہے، وہ بارشیں برسا رہا ہے تو زمین فصلیں اگا رہی ہے، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ساری کائنات، یہ سورج اور چاند، یہ ستارے سیارے، یہ سب میرے رب نے میرے لیے بنائے ہیں، اس نے میرے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے، یہ سب میرے رب کی نعمتیں ہیں، ان میں کوئی اور شریک نہیں ہے، ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کسی اور کا رتی برابر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں، اور یہ اعتراف کر کے اس پہ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں پہ شکر ادا کرے، تو وہ شکر ایک تو زبانی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ، الحمدللہ کا معنی کہ شکر کا حقدار اللہ ہے، ہر قسم کے شکر کا حقدار اللہ ہے، تو شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، عموماً ہم تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ نہیں، شکر حقیقت میں کیا ہے کہ آدمی جب اللہ کی اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھتا ہے ارد گرد ہر طرف، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان نعمتوں کو وہ جب دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں اس کے رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، شکر گزاری کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل میں کسی کے لیے جذبات پیدا ہوں تو زبان خود بخود اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے،
بے اختیار زبان خود بخود تعریفیں اس کی شروع کر دیتی ہے. یہ زبان سے شکر ہے جس کو حمد کہا گیا، زبان. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ شامل ہے کہ جس ہستی کے بارے میں بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس نے دیا ہوا ہے، زبان سے بھی اس کی تعریفیں کرے گا اور عملاً وہ اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. وہ اگر کہے جان بھی مانگے تو آدمی تیار ہو جائے گا کہ تم میرا رب سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، یہ خود جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، تو اگر وہ جان بھی مانگتا ہے تو اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا ہے. تو یہ ہے شکر حقیقت میں. اسی طرح جب اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے اندر ظاہری بات نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اور اس کے لیے پھر دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، شکر کے جذبات. زبان سے آدمی پھر اس کی تعریفیں کرتا ہے ہر وقت، ہر لمحے، ہر جگہ، اور پھر عملاً وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میرا رب جو حکم دے میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں. وہ جان بھی مانگے تو حاضر ہے، اولاد ہے میری تو وہ بھی حاضر ہے اس کے لیے، مال ہے میرا تو وہ حاضر ہے اس کے لیے، سب اس نے دیا ہوا ہے تو اس کے راستے میں حاضر ہے. تو اس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے تھوڑی سی. جو قربانی ہم کرتے ہیں تو یہ علامت ہے اس چیز کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سارا جو ہم پہ حق تھا وہ ہم نے اس پہ ادا کر دیا، نہیں، یہ ایک نشانی ہے کہ اے پروردگار تیرے لیے سب کچھ حاضر ہے، جان، مال، اولاد، ہر چیز حاضر ہے. اور ایک علامت کے طور پہ صرف ایک بکرا یا دمبا یا گائے، بھینس، بیل جو بھی ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ تو ایک علامت ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے اور میرا سب کچھ اس کے راستے میں حاضر ہے. یہ میری محبوب ترین چیز اس کے راستے میں حاضر ہے، میں اسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. جس طرح نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح قربانی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی حق ہے اللہ کا. اور حج جس طرح عمرہ عبادت ہے وہ بھی اللہ کا حق ہے. تو یہ عبادات ہیں، مراسم عبودیت ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز میں ہیں ساری چیزیں، جو کفیات ہیں نماز کی، تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. نماز میں جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں عاجز بن کے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا وہ شرک بن جاتا ہے. اس طرح کسی اور کے آگے جھکنا، رکوع، سجدہ، یہ شرک ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اسی طرح قربانی یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی. اگر کسی اور کے لیے آدمی کو قربانی کرے گا کوئی یا کوئی کھانا نظر نیاز دے گا، وہ بھی عبادت ہے، تو وہ شرک بن جائے گا. اسی طرح جس طرح اللہ کے گھر کا آدمی حج کرتا ہے، سفر کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے، اسی طرح کسی اور کے گھر اگر بندہ اس طریقے سے جا رہا ہے تو وہ پھر اس کا حج بن جائے گا، تو وہ بھی شرک بن جائے گا. کہ کسی اور کے قبر پہ یا کسی اور کے اس طرح وہ آدمی باقاعدہ جا رہا ہے قصد کر کے، ارادہ کر کے، تو وہ پھر اسی طرح بن جائے گا جیسا اللہ کے گھر حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی شرک بن جائے گا. تو یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے کہ آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر کی زیارت کے لیے جائے. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی مراسم عبودیت میں سے ہے. تو یہ ہے فلسفہ حج کا اور قربانی کا. باقی قربانی کے جو احکام ہیں تو اس میں
قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک ذبیحہ کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ بکرے یا دمبے کی شکل میں ہو، یا گائے میں کوئی حصہ کسی نے ڈالا ہوا ہو، یا اونٹ میں، گائے یا اونٹ میں 7 حصے کر کے ایک حصہ کوئی ڈال سکتا ہے، تو وہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہو، بلکہ جو فوت ہو چکے ہیں آبا و اجداد، انہیں بھی ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے ایک قربانی میں۔ اور اگر کوئی ان کی طرف سے الگ قربانی کرنا چاہے تو الگ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ قربانی اپنی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے گھر والے سب اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جو آج کل بعض لوگ نے شروع کی ہوئی ہے، میں سن رہا ہوں اصطلاح، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کسی صحابی نے نہیں کبھی کی۔ اگر یہ عمل اچھا ہوتا، مستحب ہوتا تو صحابہ کرتے، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے 2 ذبح کیے چھتریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ امت کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے لیے کریں، صحابہ نے کبھی نہیں کی۔ اور یہ مطلب ایک مثال کے لیے دنیاوی طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اب عید ہے مثلا، تو بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کی ہے۔ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں کہ امت ان کی طرف سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے امت پہ وہ کیا ہے؟ آپ پر ایمان کے بعد آپ سے محبت، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، پیروی آپ کی، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، اور آپ پہ درود پڑھنا، سلام و درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ارشاد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آگے درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ کا جو حق ہے وہ درود ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود آپ پہ پڑھا جائے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، آپ سے محبت جو ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کا جب بھی خیال آئے تو درود آپ پہ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھا جائے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ تو یہ نہیں ہے کہ قربانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، بلکہ میں سن رہا تھا کہ آج کل حضرت عائشہ کی طرف سے قربانی شروع کی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ قربانی کی ہے، نہ آپ کی طرف سے کوئی حج کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم حج کر رہے ہیں تو کل کو شروع کر دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھی جائے گی، جو طریقہ آپ نے سکھلایا اس طریقے سے ہم حج کریں گے۔ جو حج کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس طریقے سے قربانی کریں گے، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور باقی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اس کو ادا کیا جائے، سلام جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔